بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد المتبع فی الاحوال والاقوال والافعال، وعلى آلہ وصحبہ التابعین له فی کل حال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج ہم اور آپ عالمی غیر سیاسی تحریک سنی دعوت اسلامی کی جانب سے ہونے والا ہفتہ واری سنی اجتماع، جو الحمدللہ ہر اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد بابا ریحان مسجد میں منعقد ہوتا ہے، اس میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس شرکت کو قبول فرمائے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ رب العزت نے ہم گنہگاروں کو ایک نہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ ان نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ صرف سانس جو چلتی ہے، اگر اسی کے متعلق دیکھا جائے تو یہ سانس بھی اپنے اندر دو نعمتیں رکھتی ہیں۔ ایک سانس اندر جائے اور پھر باہر آئے، یہ ایک نعمت ہے، اور باہر والی اندر جائے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ باہر والی اندر نہ جائے تب بھی تکلیف، اندر والی باہر نہ نکلے تب بھی تکلیف۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائیں، جسے بندہ شمار نہیں کر سکتا، اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو، اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ ان تمام نعمتوں میں ایک نعمت رونے والی آنکھ، کہ جو اللہ کا ذکر کرے اور پھر
بندہ رات کی تنہائی میں یا جب اللہ رب العزت کی محبت غالب آئے اور اس کا خوف غالب آئے تو اس کی آنکھیں آنسو بہانے لگیں، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل فرماتے، اے اللہ تو مجھے آنسو بہانے والی آنکھیں عطا فرما۔ خود حضور علیہ السلام دعا مانگتے تھے کہ میں ان آنکھوں کو طلب کرتا ہوں، وہ آنکھیں تجھ سے مانگتا ہوں۔ آنکھیں تو بہت ساری ہیں، منافقین کو بھی دی گئی ہیں، مومنوں کو بھی دی گئی ہیں، کافروں کو بھی دی گئی ہیں، یہودیوں عیسائیوں سب کو دی گئی ہیں، لیکن اس کی بارگاہ میں ہر آنکھ مقبول نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ میں وہی آنکھ مقبول ہے جو اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اگر وہ بندوں کو مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قیامت کے دین کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، توجہ فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ رب العزت 7 ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اس دن سایہ عطا فرمائے گا، اپنا سایہ، کہ جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، صرف اس کی رحمت کا سایہ۔ اور ہر شخص یہ چاہے گا کہ کاش اس سائے میں جانا ہمیں بھی نصیب ہو جائے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں دنیا ہی میں بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت اس وقت ان کو اپنے اس رحمت کے سائے میں انہیں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس سائے کے علاوہ کہیں پر بھی سایہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ کون ہیں وہ لوگ؟ ذرا اندازہ لگائیں۔ امام عادل، یعنی وہ امام، وہ حاکم جو عدل کرنے والا ہو، نا انصافی سے کام نہ لیتا ہو، چاہے رعایا میں اپنے ہوں یا غیر ہوں، جب اس کو حکومت عطا کر دی گئی اور اسے حاکم بنا دیا گیا تو پھر ایسا حاکم جو ہمیشہ انصاف سے کام لے گا، آقا فرماتے ہیں وہ شخص بھی قیامت کے دن اس سائے میں عطا ہوگا، اس کو جگہ عطا کی جائے گی اور اس کو وہ سایہ نصیب ہوگا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ، اور وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ اکثر لوگ، اکثریت دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس وقت مسجدوں کی طرف اور عبادتوں کی طرف رخ کرتے ہیں جب جوانی ڈھل جاتی ہیں، اور پھر جب بڑھاپے کی طرف قدم بڑھتے ہیں تو اب انہیں اللہ یاد آتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ اس وقت بھی اللہ یاد آ جاتا ہے، ورنہ کچھ لوگ تو آج بھی ایسے کہ انہیں ابھی تک اللہ یاد نہیں آتا۔ تو جب وہ جوانی ڈھلتی ہے اور پھر بڑھاپے کی طرف وہ جانے لگتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آتا ہے، پھر وہ مسجدوں کی طرف رخ کرتے ہیں، پھر وہ راتوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کو ان کی عبادت سے زیادہ اس نوجوان کی عبادت پسند ہے جو کریل جوان ہو، جس کی امنگیں جوان ہو، جس کی امیدیں جوان ہو، جس کی خواہشات جوان ہو، جس کا دل جوان ہو۔ تو ایسا شخص اگر اس وقت رات میں اٹھ کر یا جب اس کو مسجد کی طرف بلایا جائے، مؤذن کی طرف سے اس کو دعوت دی جائے، ایسا شخص قبول کرتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے مسجد میں آ کر اپنے رب کی بارگاہ میں جب سر جھکائے تو اللہ رب العزت کو اس سر جھکانے کو اللہ رب العزت اسے بڑا ہی پسند فرماتا ہے، اور یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو پڑے رکھ کر، کہ جس وقت اس کے دوست جوانی کے نشے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس کے دوست بازاروں کی طرف جانے لگتے ہیں، باغات کی طرف جانے لگتے ہیں،
ایسے وقت میں ان سب کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پر قدم رکھ کر اللہ کے گھر میں آ کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے رب سے کہتا ہے ہاں میں بندہ ہوں، تو ہی مالک ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے، تو ہی میرا مسجود حقیقی۔ یہ اللہ رب العزت کو بڑا ہی پسند ہے۔ اور پھر یہ نوجوان جو جوانی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوگا وہ یوں سمجھتا ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ میرے رب کا بڑا تحفہ ہے اور عظیم تحفہ ہے۔ جس کو جوانی میں عبادت کا جذبہ اور شوق نصیب ہو گیا وہ جوانی اپنی عبادت میں گزارتا ہے، اللہ رب العزت اسے اس وقت سایہ عطا فرمائے گا جس وقت کے اس کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور وہ شخص کہ جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا رہے، مسجد میں آ جائے تو پھر باہر نکلنے کا نام نہ لیں۔ وہ تو کام ہوتا ہے، ضروری کام کاج ہوتے ہیں تو پھر اسے نکلنا پڑتا ہے اور وہ مجبوری میں نکلتا ہے، حالانکہ دل تو کہتا ہے کہ پھر بھی مسجد ہی میں بیٹھا رہے۔ عصر پڑھنے آیا تھا بیٹھا رہے، مغرب پڑھ کے جائے گا، مغرب پڑھنے آیا تھا بیٹھا رہے، عشاء پڑھ کے جائے گا، یعنی مسجد سے اس کا تعلق۔ یا دنیاوی دوسری ضرورتوں اور گھر کے کام کاج کو پورا کر کے پھر وہ اس انتظار میں رہے کب مؤذن کی اذان کی صدا بلند ہو اور اسے سن کر میں مسجد کی طرف چلا جاؤں۔ تو ایسا شخص بھی کل میدان قیامت میں اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور وہ دو شخص، وہ دو مومن جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہوں، جمع ہو تو بھی اللہ کے لیے اور الگ ہو تو بھی اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، صرف اور صرف اللہ کے لیے وہ ایک دوسرے سے محبت کریں۔ آپ دیکھیں نا بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے ہیں جنہیں ایک دوسرے سے بڑی محبت ہے، کچھ ہی لوگ ہوں گے جنہیں نفرت ہوگی، لیکن الحمدللہ ہم مومنوں کے درمیان بڑی محبت ہے۔ اللہ رب العزت ہماری محبتوں کو قائم رکھے۔ ہم اگر کہیں پر کسی ایسی اجنبیت جگہوں پر ہم اگر کسی کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے سر پر جب ٹوپی نظر آتی ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، اور پھر جب اس سے سلام کلام ہوتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں الحمدللہ میں اہل سنت و جماعت سے مومن ہے، تو پھر الحمدللہ دل بھی خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، ورنہ کوئی جان پہچان نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ وہ بھی اللہ کو مانتا ہے، میں بھی اللہ کو مانتا ہوں، میرا بھی اللہ پر ایمان ہے، اس کا بھی اللہ پر ایمان ہے، وہ بھی میرے آقا کا امتی ہے، میں بھی آقا کا امتی ہوں، اور ہم سب کو آپس میں محبت کا حکم دیا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے، بس اسی حکم کے تحت وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرنے والے اور اللہ کی خاطر جمع ہونے والے، اللہ کی خاطر الگ ہونے والے کو بھی کل میدان قیامت میں اللہ رب العزت اس وقت سایہ عطا فرمائے گا جس وقت کہ اس کی رحمت کے علاوہ کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا۔ ایک اور وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ، ایک وہ شخص کہ جس کو حسین و جمیل عورت دعوت دے، جس کا حسن بھی اعلیٰ، جس کا جمال بھی اعلیٰ، ایسی عورت ایک شخص کو دعوت دے، گناہوں کی طرف اس کو بلائے، ایسے وقت میں وہ اس کو کہہ دے انی اخاف اللہ، تو ڈرتی ہو یا نہ ڈرتی ہو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس وقت یہ کہنے والا اللہ رب العزت اس کو اس وقت قیامت کے دن، قیامت کی سختیوں میں جس وقت کے ہر شخص سایہ تلاش کر رہا ہوگا، ایسے وقت میں اللہ رب العزت اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا، اور یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ بلکہ قرآن میں تو ارشاد فرمایا گیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس شخص کے لیے دو جنتیں ہیں جو میرے روبرو ہونے کے لیے ڈرتا ہو، میرے روبرو ہونے کے لیے وہ ڈرتا ہو، یعنی مجھے اللہ کے روبرو جانا ہے، مجھے وہاں حساب دینا ہے، وہاں مجھ سے سوالات ہوں گے، وہاں مجھ سے پوچھا جائے گا، اگر میں یہ گناہ کر لیتا ہوں تو پھر میرا کیا ہوگا، بس یہی خوف اس پر غالب آتا ہے، اور حسین و جمیل عورت اسے دعوت بھی دیتی ہے تو ایسے وقت میں کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام کرنے والا نہیں، اس لیے کہ مجھ کو میرے رب نے اس سے منع فرمایا ہے، اور اگر جس چیز سے منع فرمایا اگر وہ اس کا ارتکاب کر لے تو اللہ اس کی پکڑ فرمائے گا، میں اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہوں،
ہوں، اس کے قہر سے ڈرتا ہوں، اس کے غضب سے ڈرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے اور اس کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ رب العزت اسے ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اور اس کے حوالے سے ہمارے مفسرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، تحریر فرمایا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک نوجوان تھا جو بڑا عبادت گزار تھا، شب بیدار تھا، بلکہ اس سے حضرت عمر خود محبت فرماتے تھے۔ وقت پر مسجد میں آ جانا، نماز ادا کرنا، گھر چلے جانا، یعنی وہ نہایت ہی پاک طبیعت والا تھا۔ اللہ رب العزت نے بڑے حسین اخلاق اسے عطا فرمائے تھے، فرائض کی ادائیگی کا بھی وہ پابند تھا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ جب وہ مسجد میں نہ دکھا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گھر پہنچے۔ ہوا کیا تھا، جس راستے سے وہ آ رہا تھا اس راستے میں ایک فاحشہ عورت، اور وہ نہایت ہی حسین و جمیل عورت تھی۔ یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے روبرو ہونے سے، کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو تو اس کے لیے 2 جنتیں، ذرا دیکھیں۔ تو کہتے ہیں کہ جس راستے سے وہ آ رہا تھا نا، تو اس راستے پر ایک حسین و جمیل عورت کا گھر تھا۔ وہ اس کو کئی مرتبہ دعوت دے چکی تھی، لیکن چونکہ اللہ کا خوف اس پر غالب تھا۔ لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے کوئی بچ نہیں سکتا، اور پھر اس شخص کو بار بار دعوت دی گئی تو ایک مرتبہ شیطان نے کام کر دکھایا، لیکن جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی شامل بھی نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں جب اس کو دعوت دی تو اس ایک مرتبہ اس نے قبول کر لیا، اور کہتے ہیں کہ اس کے گھر میں وہ داخل ہو گیا۔ جب اس کے قریب پہنچا تو ایک آیت کریمہ اس کی زبان پر جاری ہو گئی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا ہی ہے وہ شخص کے جس کو شیطان چھو لے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے اذا مسہم طائف من الشیطان۔ تو کہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ اس کی زبان پر جاری ہوئی، ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب بے ہوش ہو کر گر پڑا تو وہ عورت اور اس کی نوکرانی اسی وقت اٹھا کر اس کو باہر کر دیتے ہیں۔ اب چونکہ عشاء کی نماز کے لیے یہ نکلا تھا، کچھ دیر ہو گئی، گھر نہیں پہنچا، اس کا بوڑھا باپ اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ جب دیکھا تو راستے میں ایک چوکھٹ پر وہ پڑا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس نے لوگوں کو بلوایا اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میرے گھر پہنچانا ہے۔ لوگ آئے، اس کے گھر پہنچا دیا۔ کہتے ہیں جب اس کو پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا اور جو بھی اسباب تھے اس کو اپنائے گئے، پھر جب اس کو ہوش آیا، اس کے باپ نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، تو وہاں پر گرا تھا اس کی چوکھٹ پر، ماجرا کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں پورا واقعہ اس نے سنایا، اور پھر اللہ کا خوف غالب آ گیا اور اس نے چیخ ماری، اور تھوڑی ہی دیر میں اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ رات ہی میں اس کے والد صاحب نے جب دیکھا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ رات ہی میں انہوں نے تدفین و تکفین کا انتظام کیا، اور پھر تدفین کا انتظام کیا۔ رات ہی میں اس کی تدفین ہو گئی، کیونکہ میت ہو جائیں تو جب تیار ہو جائیں تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں جو ماحول ہے اس ماحول کو ہمیں تبدیل کرنا ہے۔ ابھی وہ آ رہے ہیں، وہ بھی افریقہ سے بیٹا آ رہا ہے، یہاں سے لندن سے بیٹا آ رہا ہے، تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب میت تیار ہو تو ہمیں جلد سے جلد اس کو قبرستان پہنچا دینا چاہیے۔ دیکھیں رات ہی میں پہنچا دیا۔ کہتے جب اس کی بہت زیادہ چھٹی ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ ان کی عادت تھی جو مسجد میں نظر آئے اور اگر پھر وہ کسی وجہ سے آنا چھوڑ دیں تو وہ اس کے گھر جاتے اور پوچھتے کیوں نہیں آتا، کیوں نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس کے گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا، اور اس کا تو یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں آپ نے مجھ کو جگایا کیوں نہیں تاکہ میں بھی اس کے جنازے میں شریک ہوتا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کہتے ہیں مجھ کو بلا لینا چاہیے تھا۔ اس کے والد صاحب نے کہا کہ چونکہ آپ امیر المؤمنین، آپ کے دوسرے بھی کام ہیں، آپ تھک گئے اور تھک کر سوئے تو آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا، اس لیے ہم نے رات ہی میں اس کی تدفین فرما دی اور آپ کو دعوت نہ دی۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو مجھ کو اس کی قبر بتاؤ۔ کہتے ہیں جب وہاں پر پہنچے، قبرستان میں پہنچے، تو اس کے والد صاحب نے وہاں پر اسے یہ قبر دکھائی اور رہنمائی کی کہ یہ اس کی قبر ہے۔ وہاں پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اس وقت یہ آیت کریمہ پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔
اس شخص کے لیے 2 جنتیں ہیں جو اللہ کے روبرو ہونے سے ڈرے، یعنی جس کے دل میں خوف خدا غالب ہو اور وہ گناہوں سے بچ جائے، اس کے لیے 2 جنتیں۔ ابھی یہ بات انہوں نے کہی تھی، قبر سے آواز آتی ہے، عمر میرے رب نے 2 جنتیں عطا فرما دی، میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہے۔ یہاں پر اور بھی بہت سارے مسئلے اور ہمارے عقیدہ الحمدللہ واضح ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس کا وقت نہیں ہے۔ قبر سے آواز آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والے قبر میں بھی زندہ ہے۔ جب اللہ والوں کا یہ عالم ہے تو سید الانبیاء کا عالم کیا ہوگا۔ دوسری چیز، حضرت عمر فاروق نے اس سے مخاطب ہو کر کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو حضرت عمر کا بھی عقیدہ ہے کہ ہاں قبر میں جو بھی گیا ہے وہ ضرور سنتا ہے۔ تو یہ وہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کے فضل سے جب اس کا خوف اس کے دل پر غالب ہو اور وہ گناہوں کو چھوڑ دے تو اللہ رب العزت، یہ جنت تو جنت ہے، لیکن اس وقت جس وقت کے قیامت قائم ہوگی، ایسے وقت میں اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور کہتے ہیں وہ شخص جو کسی کو صدقہ دے تو اس طور پر دے کہ داہنے ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ مطلب یہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ نہ کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا پھر بہت بڑا سخی کا لقب پانے کے لیے وہ صدقہ نہ دے، زکوٰۃ و خیرات نہ دے، وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے لوگوں سے چھپا کر لوگوں کو صدقہ دے، تو ایسا صدقہ دینے والا بھی اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جس وقت کوئی سایہ نہ ہوگا قیامت کے دن، اس سائے میں اللہ رب العزت ایسے شخص کو بھی شامل فرمائے گا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرے تنہائی میں اور اس کی آنکھیں آنسو بہانے لگے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ کسی کو آنسو بہانے والی آنکھیں مل جائیں۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت سے وہ آنکھیں مانگیں جو آنسو بہانے والی ہیں۔ جانتے ہیں آپ اس کی فضیلت کتنی ہے؟ اور یہ جو آخر میں جو شخص جس کا ذکر ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ وہ شخص جو رات کی تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے تو آنکھیں آنسو بہائے، تو یہ تو اس کو ملنا ہی ملنا ہے کہ قیامت کی سختی، اور کتنی سختی، اللہ اکبر، کہ لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اتنی سختی کہ سورج بھی سوا نیزے پر ہوگا، اتنی سختی میں اور اتنے دھوپ میں اللہ رب العزت اس کو اس جگہ میں اس سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، یہ اپنی جگہ۔ اور اگر ہم احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو پھر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ وہ آنکھیں جو رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنسو بہاتی ہیں تو پھر اللہ رب العزت انہیں کیا انعام عطا فرماتا ہے، ذرا دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمسهم النار عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، کہتے ہیں کہ وہ شخص، یعنی آقا فرماتے ہیں 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جہنم کی آگ انہیں نہیں چھو سکتی، وہ جہنم کی آگ میں نہیں جا سکتے۔ کہا کون سی 2 آنکھیں؟ کہا عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے، یعنی جس کے دل میں اللہ کا خوف غالب ہو اور جب اللہ کا ذکر کرے تو اس کی آنکھیں روئیں اللہ کے خوف سے، جہنم کے عذاب سے، اللہ کے قہر سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اس آیت کو پڑھ پڑھ کر روئے ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید۔ جب اسے یہ آنکھ نصیب ہو جاتی ہے تو پھر آقا فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس آنکھ کو نہیں چھو سکتی۔ اور وہ دوسری آنکھ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، جو سرحد پر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی طرف سے فتح شدہ جو ممالک ہے اس سرحد کی حفاظت میں جو راتوں کو جاگتی ہیں آنکھیں، اللہ رب العزت کو یہ آنکھ بھی اتنی پسند ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا جب آنکھوں سے آنسو بہیں اور بندہ مومن اس کو اپنے چہرے پر مل لیں،
آنسو نیچے بہے، پھر اس پانی کو اس پر پھیڑ لے، کہ جہاں جہاں وہ پانی پہنچے گا جہنم کی آگ سے وہ حصہ محفوظ ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اپنے رب سے جہاں ہم اپنی نجی زندگی کے لیے، دنیاوی زندگی کے لیے بہت کچھ طلب کرتے ہیں، بہت کچھ مانگتے ہیں، وہاں پر اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ہمیں یہ جملہ بھی کہنا چاہیے اور عرض کرنی چاہیے اپنے رب کی بارگاہ میں، اے میرے مالک، آنکھیں تو نے عطا فرمائی ہیں، لیکن ایسی آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تیرے خوف سے، تیرا خوف غالب آ جائے اور اس خوف کی وجہ سے رونے والی آنکھوں کی ضرورت ہے، ایسی آنکھیں ہمیں عطا فرما۔ یہ آنکھیں اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی جس آنکھ سے آنسو اللہ کے خوف سے بہنے والے۔ حالانکہ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہماری آنکھیں آنسو بہاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں بہاتی، ہماری آنکھیں آنسو بہاتی ہے، لیکن دنیاوی کاموں کے لیے، مال چوری ہو جائے تو آنسو بہاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ فطری چیز ہے، نقصان پہنچا آنسو جاری ہو جائیں، مال چوری ہو گئے آنسو بہ گئے، کسی نے مارا آنسو بہ گئے، کچھ نقصان ہوا آنسو بہ گئے، کمپنی میں کوئی نقصان ہو گیا آنسو بہ گئے، فطری چیز ہے نقصان ہو تو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا نجی زندگی، اپنی نجی کاموں میں، اپنی زندگی میں جو نقصان ہو اس پر تو ہماری آنکھیں آنسو بہائے، اور اللہ کے خوف سے کبھی بھی ہماری آنکھیں آنسو نہ بہائے، ایسی آنکھیں کسی کام کی نہیں۔ ہم اپنے رب سے وہ آنکھیں مانگے کہ اے اللہ ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما کہ اگر یہ روئے تو تیرے خوف سے روئے، اگر یہ آنسو بہائے تو غم مدینہ میں آنسو بہائے، اگر یہ آنسو بہائے تو قبر کو دیکھ کر آنسو بہائے، اگر یہ آنسو بہائے تو پھر آخرت کے خوف سے آنسو بہائے، اگر یہ آنسو بہائے تو جہنم کے خوف سے آنسو بہائے، اگر یہ آنسو بہائے تو پھر تیرے خوف سے، تیری پکڑ سے، تیری شدت سے آنسو بہائے، تیرے قہر سے آنسو بہائے، اس لیے کہ جب بندہ مومن ایسی آنکھیں مانگتا ہے اور اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتا ہے تو پھر آقا فرماتے ہیں لگاتار آنسو بہانا یہ تو بڑی بات ہے، اگر یہ مل جائے تو زہے نصیب، لیکن اگر مچھر کے پڑ کے برابر بھی اگر اللہ کے خوف کی وجہ سے اگر کسی کی آنکھ سے آنسو گرا تو یہ مچھر کے پڑ کے برابر گرنے والا آنسو بھی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے گا۔ دنیاوی آگ، دیکھیں آپ رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رونے والی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کی طاقت کتنی ہے، ایک قطرہ مچھر کتنا بڑا ہوتا ہے، مچھر کے برابر اگر کسی کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتا ہے یہ کتنی طاقت رکھتا ہے، کہاں جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، جہنم کی آگ کو۔ دنیا کا جب پانی کسی آگ پر ڈالتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ نہ بجھے، اور ہم دیکھتے ہیں فائر بریگیڈ والے آتے ہیں پھر بھی اس پر قابو نہیں پاتے اور وہ بجھا نہیں پاتے، اور پھر سب جل کر خاکستر ہو جاتا ہے، کیمیکل والا پانی اس میں ڈالتے ہیں پھر بھی وہ قابو میں نہیں آتا اور پھر جل کر سب خاکستر ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی رحمت پر قربان کہ اس نے آنکھ سے نکلنے والے ایک چھوٹے سے آنسو میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ دنیاوی آگ سے کئی گنا زیادہ تیز آگ کو یہی ایک قطرہ بجھا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی آنکھیں عطا فرمائے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی آنکھیں مانگیں۔ اور پھر یاد رکھیں ہمارے سب بزرگان دین نے اللہ کی یاد میں آنسو بہائے، اللہ کے ذکر میں آنسو بہائے، کئی بزرگان دین کئی دن تک روتے رہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر راتوں میں آنسو بہاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ گریہ وزاری کرتے، آپ کی آنکھیں آنسو بہاتی، اور جب گریہ وزاری کرتے اور آپ کے سینے سے جو آواز آتی، حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں وہ آواز کیسی ہوتی، کہتے ہیں وہ آواز ایسی ہوتی جیسے ہاندی چولہے پر گرم پانی اس میں رکھ دیا ہو، ڈال دیا گیا ہو، اور وہ چولہے پر ابل رہا ہو پانی، اور ابلنے کی وجہ سے چرچراہٹ کی جو آوازیں آتی تھی ویسی ہی آواز مصطفیٰ کریم کے سینے اطہر سے آیا کرتی، اللہ کے خوف سے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام آپ کے بارے میں بھی یہی ذکر ہے، اور یہ حضور کے جد امجد ہے۔ جب آپ بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ میل تک آواز آتی تھی، اللہ اکبر۔
ہمارا تو یہاں حال یہ ہے کہ نماز بھی صحیح سے ادا نہیں کر پاتے، خشوع اور خضوع کا نام تک نہیں ہے، آتے بھی ہے تو گویا کہ ہم احسان کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہاں نماز کا یہ عالم ہے کہ دور دور تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے کی وجہ سے سینے سے آواز آتی، سینے سے آواز نکلتی اور لوگ اسے سنتے۔ یہ ہمارے بزرگان دین ہے۔ حضرت عمر فاروق ہمیشہ لوگوں کو یہ اعلان کرتے، لوگوں رو، اللہ کی راہ میں رو، اللہ کی یاد میں رو، اللہ کے ذکر میں رو، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ۔ جو آنکھ دنیا میں نہیں روتی وہ قیامت کو روئے گی، اور جو دنیا میں روتی اللہ کے خوف سے قیامت میں اللہ رب العزت اس کو محفوظ فرما دے گا۔ بہت سارے بزرگان دین کی روایتیں موجود ہے، ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے محدث گزرے، اللہ رب العزت نے آپ کو بہت علم عطا فرمایا۔ حضرت سفیان ثوری کے زمانے میں فضیل بن عیاض کے ہم عصر ہیں آپ، کہتے ہیں ایک مرتبہ جب میں مکہ معظمہ پہنچا تو اس وقت حالت یہ تھی کہ وہاں قحط پڑا تھا۔ کیا تھا؟ قحط پڑا تھا، سوکھا پڑا تھا، لوگ ہلاک ہو رہے تھے، اور مویشی بہائم یہ بھی ہلاک ہو رہے تھے۔ لوگ 3 دن سے لگاتار نماز استسقاء پڑھ رہے تھے اور اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ رب العزت ہمیں بارش عطا فرما، اور میں خود اس میں 3 دن تک شریک رہا، لیکن بارش کا نام و نشان نہیں۔ پھر ایک مرتبہ ہوا یہ کہ میں کعبہ معظمہ کی دیواروں سے قریب ہوا اور حجر اسود سے بالکل قریب بیٹھا۔ وہاں پر میں نے ایک سبز پوش کو دیکھا کہ ہے تو نہایت ہی کالا اور زردی مائل شخص ہے، وہ اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہے۔ میں اس کو دیکھتا رہا، پھر ہوا یہ کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نے دعا مانگی، اے میرے کریم، اے اللہ، لوگ 3 دن سے تیری بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، بارش ابھی تک نہیں ہوئی۔ پھر اس کو جو کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا تھا عرض کیا۔ روایت کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ اس نے دعا مانگی، اے میرے مالک، تو بہائم کے صدقے میں، یعنی چوپایوں کے صدقے میں، جانوروں کے صدقے میں، بچوں کے حوالے سے تجھے اپنا وسیلہ پیش کرتا ہوں، یعنی تیری رحمت کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تجھے تیرے محبوبوں کا صدقہ وسیلہ پیش کرتا ہوں، ان کے توسل سے تو ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں بارش عطا فرما۔ جب اس نے یہ دعا مانگی، حضرت عبداللہ ابن مبارک وہیں پر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں جب ابھی اس کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بادل منڈلانے لگے، بادل چھا گئے اور پھر بارش شروع ہو گئی اور بارش نازل ہونے لگی۔ یہ وہ چیز ہے کہ اگر بندہ دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگے تو اللہ رب العزت اسے ضرور عطا فرمائے، اور جس دل میں خشوع اور خضوع ہو، جو دل اللہ کے خوف سے معمور ہو، اللہ رب العزت اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ابھی آگے سنیے، کہتے ہیں کہ وہ شخص دعائیں کر کے روانہ ہو گیا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ یہ کون ہے کہ جس کی دعا قبول ہو گئی، بارش نازل ہوئی؟ تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا، اس کی جو منزل تھی وہاں پہنچا، میں نے دروازہ دیکھ لیا، یہ کون ہے، کہاں گیا ہے؟ کہتے ہیں میں رات کو اپنے گھر گیا، لیکن بستر پر الٹ پلٹ کرتا رہا، مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح ہوئی تو وہیں پر پہنچا، اور پھر جب میں نے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ تو میں نے اپنا نام بتایا، کہا آپ ہیں؟ کہا آ جائیے، تشریف لائیے۔ میں اندر پہنچا، کہا مجھے غلام خریدنا ہے، میں غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، میرے پاس 10 غلام ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ایک کا نام اس نے لیا اور ان کے سامنے پیش کیا، یہ دیکھو اس کی یہ قیمت ہے اور اس کی یہ خوبیاں ہیں، یہ ایسا کام کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے ہر ایک کو ریجیکٹ کر دیا۔ کہا اور کوئی ہے؟ کہاں ہے، لیکن وہ تو نہایت ہی لاغر ہے، کمزور ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اتنا قوی اور مضبوط نہیں ہے جیسا آپ تلاش کرتے ہیں، آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ کہا کون ہے؟ اس کو بلاؤ تو صحیح۔ کہتے ہیں کہ اس کو آواز دی گئی، میمون۔ تو کہتے ہیں میمون نام جب لیا تو وہ آیا، جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلا، حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے اسے پہچان لیا۔ کہا میں یہی خریدنا چاہتا ہوں، مجھے یہی غلام چاہیے۔ کہا حضور یہ تو آپ کے کام کا ہے ہی نہیں، یہ کسی کام کا نہیں، بلکہ میں خود اس کو بیچنا نہیں چاہتا۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا بیچنا نہیں چاہتے؟ فضیل بن عیاض کو لے کر آؤں گا، سفیان ثوری کو لے کر آؤں گا، تب؟ کہا حضور میں آپ کو بیچ دوں گا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تو اللہ رب العزت مجھے برکتیں عطا فرماتا ہے، میں تو خود اسے رکھنا چاہتا ہوں، یہ مجھ پر بھاری بھی نہیں ہے،
یہ جو کماتا ہے، جو ملتا ہے، اس کا چھٹا حصہ خرچ کر کے کھاتا ہے. اگر مل جاتا ہے تو کھاتا ہے، اور نہیں ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کے نماز میں مشغول ہو جاتا ہے. اور اس کو دیکھنے والے دیکھتے ہیں، اور انہوں نے مجھ کو کہا کہ یہ پوری پوری رات اپنے رب سے دعائیں مانگتا رہتا ہے. تو اس کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ مجھے برکتیں عطا فرماتا ہے. کہا نہیں، آپ کو بیچنا ہوگا. کہا ٹھیک ہے. کہتے عبداللہ ابن مبارک، میں نے اس کو لیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اس کے ساتھ چل دیا. راستہ چل رہے تھے تو اس نے مجھ سے پوچھا، حضور آپ بتائیے، اتنے اچھے اچھے غلام آپ کو دکھائے گئے اور ان کی اتنی اتنی قیمت، اتنی اتنی خوبیاں تھیں، آپ نے ان سب کو چھوڑ کر اس ناچیز کا انتخاب کیا، آپ نے مجھ کو پسند کیا، کیا وجہ ہے؟ کہا کچھ نہیں، ایسے ہی مجھے پسند آ گئے تو میں نے لے لیا، خرید. کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے کہ آپ نے ان سب کو چھوڑ کر، جو قیمتی تھے اور جو اچھے تھے، ان کو چھوڑ کر مجھ جیسے کمزور جسم والے کو آپ نے قبول کیا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو راز ہے. تو کہتے ہیں یہ واقعہ میں نے دیکھا کہ تم دعائیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے صدقے میں بارش عطا فرمائی، تو میں نے دیکھا تمہارے اندر کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے. اس وقت وہ خود اچھل پڑتا ہے. کہتے ہیں کہ میرا راز فاش ہو گیا، میرا راز فاش ہو گیا. میری اس حالت کو میرا رب ہی جانتا تھا، میرا رب ہی جانتا تھا. اور پھر کہتے ہیں آپ بھی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، آپ بھی اللہ والے ہیں. بات چیت ہوتی رہی. کہتے ہیں راستہ گزر رہے تھے کہ ایک مسجد آئی. جب مسجد آئے، دیکھیں اللہ والے تو تھوڑا سا بھی لمحہ ضائع نہیں کرتے. جب مسجد آئی نا، وہ تو غلام تھا، اپنے آقا کی بھی خدمت کرتا تھا اور رب کی بندگی بھی کرتا تھا. اور ایسے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو 2 اجر دیا جاتا ہے، آقا کی خدمت کا بھی، رب کی بندگی کا بھی. کہ راستے سے گزر رہے تھے، مسجد آئی تو اس نے کہا حضور مسجد آئی ہے، کیا ہم 2 رکعت نماز ادا کر لیں؟ مسجد آئی ہے، 2 رکعت نماز ادا کر لیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ دیکھو ہم فضیل بن عیاض کے گھر جاتے ہیں، وہاں جا کر آرام سے نماز پڑھ لیں گے. کہا حضور مجھ کو یقین نہیں ہے کہ میں ان کے گھر تک پہنچ سکوں گا، اس سے پہلے ہی مر جاؤں تو. اللہ اکبر، کتنا پہنچا ہوا غلام تھا. لوگ اس کو غلام سمجھ رہے تھے، حالانکہ یہ ہمارا مخدوم نکلا. لوگ اس کو غلام سمجھ رہے تھے. کہا حضور مجھے یقین نہیں ہے کہ میں ان کے گھر تک پہنچ سکتا ہوں، اس سے پہلے ہی میری موت ہو جائے. اور پھر کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ بلائی کا دروازہ کھول دے تو تمہیں چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھا لے، اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ وہ دروازہ کب بند کر دیا جائے. کہا حضور مسجد آ گئی ہے، 2 رکعت نماز ادا کر لیتے ہیں. کہا چلو ٹھیک ہے. دونوں اندر پہنچے، وضو کیا اور نماز ادا کی. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میری نماز ختم ہو گئی، ابھی اس کی نماز ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی وہ نماز پڑھ رہا تھا. اور اس کا سجدہ بڑا لمبا تھا، اور اس نے سجدہ لمبا کیا. اور پھر اس نے جب سجدے سے فارغ ہوا تو پھر وہ جب نماز سے فارغ ہوا بیٹھا، اس نے دعا مانگی اور پھر اپنے رب سے کہا کہ اے میرے مالک، میرا وقت قریب آ چکا ہے، میرا وقت قریب آ چکا ہے، بس تو ہی میرا راز جانتا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا. اب جب راز فاش ہو گیا، میں لوگوں کے درمیان اب مشہور ہو جاؤں گا، اب مجھے اس دنیا سے اٹھا لے. کہتے ایک چیخ ماری اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. بتانا یہ مقصود ہے، جو آنکھیں رات کو آنسو بہاتی ہے، رات کو اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرتی ہے، رات کو اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں وہ آنکھیں آنسو بہاتی ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کے خوف سے، اور پھر اس کی دل کی جو نرمی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. اللہ رب العزت اسے اس مقام پر پہنچاتا ہے کہ وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. آج ہمارے یہاں پہ ساری مصیبتیں، کتنی مصیبتیں مندلا رہی ہیں. کبھی یہ شوق ہوا کہ رات کی تنہائی میں ہم بھی اٹھ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں؟ یہ سب کچھ تو گناہوں کی وجہ سے ہے. ساری آفتیں، ساری مصیبتیں صرف اور صرف گناہوں کی وجہ سے ہیں، لیکن اس کی ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوتی. فرض رات کی تنہائی میں اٹھنا تو دور کی بات ہے، فرض کی توفیق نہیں ہوتی کہ بندہ فرض پڑھ کر بھی اگر اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتا ہے. اور اگر وہی بندہ رات کو اٹھ کر تہجد ادا کرے اور تہجد کے بعد گریہ وزاری کر کے اپنی بخشش کی خاطر، اپنی مغفرت کی خاطر اور اپنے گھر والوں کی مغفرت کی خاطر، مصیبت کی دوری کی خاطر، مصیبت سے نجات کی خاطر، آفتوں سے بچنے کی خاطر اگر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں تو پھر کیا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرمائے؟ آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب سے یہ دعا مانگیں کہ مولا آنکھیں تو تو نے عطا فرمائی، اب رونے والی آنکھیں عطا فرما دے.
اور رات کو اٹھنے کی کوشش کر، رات کی تنہائی میں. اور اگر رات کو بھی نہیں اٹھ سکتے تو پھر دن کی تنہائی میں بھی خلوت نشینی اختیار کر کے بھی اپنی زندگی کا احتساب کریں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنے گناہوں کا محاسبہ کریں، اپنا پورا دن جو ہم نے گزارا ہے اس کا محاسبہ کریں. رات گزاری ہے تو صبح میں اس کا محاسبہ کریں. ہم نے رات کیسے گزاری، پورے دن ہم نے کیا کیا، اللہ کو یاد کیا یا پھر اللہ کے ذکر سے غافل رہا، اس کے گھر سے دور رہا، نمازوں سے دور رہا، عبادتوں سے دور رہا. وہ اپنے آپ میں یہ باتیں اپنے احتساب میں لائے اور اس کا حساب کریں. اور پھر اگر اس نے کوتاہیاں ہوئی ہیں تو وہ ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے توبہ کریں، تائب ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اگر دن کے اختتام پر وہ احتساب کرتا ہے، حساب کرتا ہے اور آنسو بہاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہ ضرور معاف فرمائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی آنکھیں عطا فرمائے، اس کی بارگاہ میں آنسو بہانے والی آنکھیں، اس کے خوف سے آنسو بہانے والی آنکھیں ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. صلاۃ والسلام کے لیے یا نبی سلام علیک.